بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم حاضر خدمت ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ محسن صاحب، جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں جانا کہ اب تک جنگ بدر تک یا تو کفر خالص تھا یا پھر اسلام خالص، جو مسلمان تھے وہ پوری شدت سے اور پورے دل و جان سے مسلمان تھے، اور جو انکار کر رہے تھے وہ پوری شدت سے وہ انکار میں کھڑے تھے۔ لیکن ہم جنگ بدر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ، جب چونکہ مسلمان غلبہ پا گئے ہیں تو ایک گروہ جو ہمارے ہاں جنہیں جانا جاتا ہے منافقین کے نام سے، وہ ابھرتا ہے۔ آج کی نشست میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ گروہ کس طرح پیدا ہوا، وجوہات کیا تھیں، یہ کون لوگ تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا اور ان کے مقاصد اور عزائم کیا تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ طرز عمل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نمٹنے کے لیے کیا ہدایات دیں رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوس اور خزرج جب ہم ہجرت مدینہ ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ و جدال رہتا ہے۔ ان دونوں قبائل نے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اچھا، رسول اللہ سے پہلے؟ جی، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، تو یہاں سے جو کچھ لوگ مکہ گئے تھے حج کرنے کے لیے اور وہاں وہ ہو گئے مسلمان۔ جب مسلمان ہوئے تو آ کر انہوں نے یہ تبلیغ کی، دعوت پھیلی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جب بڑھ گئی تو مسلمانوں نے، مدینہ کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، چونکہ وہ ہمارے ویسے بھی امام ہیں، ہمارے سردار ہیں، نبی ہیں اللہ کے، تو یہاں پر آ کر ہم انہیں امام تسلیم کرتے ہیں اور ہم ان کو سردار بناتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کا وہ فیصلہ جو اوس اور خزرج نے کیا ہوا تھا وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا، سرداری وہ نہیں ہو سکی، سرداری ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ سرداری جو ہے یہ بڑی ایک چاشنی والی چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور ہر ایک سے سنبھالی بھی نہیں جاتی۔ عبداللہ بن ابی نے بدلہ لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور جو مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو سوائے اس کے چارہ نہیں تھا کہ ان میں شامل ہو کر ان کے اندر خرابیاں پیدا کرے اور سازشیں پیدا کر کے ان کو ختم کرے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس کے عزائم تھے۔ عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کی صف میں شامل ہے اور ہر جگہ پر روڑے اٹکا رہا ہے۔ کوئی کام ایسا جو اصلاح والا ہو تو اس طرف، معاشرے کی اصلاح ہو تو اس طرف، غزوہ بدر میں ہو تو اس طرف، یعنی کسی طرح بھی مسلمانوں کے حق میں بات نہیں کرتا۔ اچھا، آگے ہم چل کر غزوہ احد کی طرف جب بڑھیں گے تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ 300 افراد شامل تھے اس کے ساتھ احد میں، اور یہ رستے سے 300 مسلمان واپس لے آیا تھا۔ اچھا کہ میں نہیں بھیا آپ کے ساتھ جنگ اچھا، کروں اس گا۔ کا تو سرداری کا مسئلہ ہو گیا، تو جو باقی گروہ تھا منافقین کا، ان کا یعنی کیا مسئلہ تھا؟ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی سارے شامل ہو گئے ہیں۔ اب یہ منافقین کا ایک گروہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا گروہ منافقین کا آیا ہے یہود کی طرف سے۔ اچھا، یہودی ظاہر ہے اسلام کے مخالف تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہیں، آپ کی تعلیمات کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودیوں میں سے ایک گروہ اب مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونے کے درپے ہے۔ وہ اس طرح کہ اوس اور خزرج میں پہلے بھی کچھ یہودی جو ہیں وہ ہو چکے تھے، عرب کے کچھ قبائل جو تھے اس میں وہ یہودی ہو گئے تھے، باوجود اس کے کہ وہ عربی تھے، لیکن دعوت ان یہود کی دعوت سے مسلمان یعنی یہودی ہو گئے، ان کے ساتھ رہتے تھے تو ٹھیک ہے، یہودی ہو گئے۔ تو یہودی ہو گئے ہیں تو وہ بھی اب ان کے ساتھ مل کر مسلمان ہو گئے، چونکہ یہ اوس و خزرج سارے مسلمان ہیں تو وہ اوس و خزرج کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہودی پہلے ہی رہ رہے تھے تو یہ ہم آہنگی سی انہوں نے بنا لی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک رسائی کا یہ انہوں نے ذریعہ بنا لیا ہے۔ بالکل۔ کہ منافقین جو ہیں ان کی صف میں گھستے ہیں اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور ہر زچ پہنچانے والا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، آپ کی باتوں کو توڑنا مروڑنا. قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ بات کو بگاڑ دیں. استہزاء کرنا آپ کی مجالس میں آ کر، وہ رائنا کو رائینا کھینچ کے کہنا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ یہود نے اختیار کیے. یہودی گروہ منافقین کا گروہ ہے، عبداللہ بن ابی کا گروہ منافقین کا گروہ ہے. اور اب دیکھیے کہ جو کتاب والے ہیں ان کے اندر منافقین پیدا ہوتے ہیں. جو مشرکین تھے وہ خالص تھے، ان کا کفر خالص ہے، ان کا اسلام خالص ہے. اس وقت یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا، وہ صرف ان کو سمجھایا جا رہا ہے. ان کے اور مسائل تھے، ان کے اور مسائل ہیں. اور جن کو کتاب دے دی جاتی ہے ان میں عملی اور ایمانی دونوں طرح کا منافقانہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی. یہ منافقین کا گروہ بن گیا ہے. اب ایک نئی مصیبت پڑ گئی ہے مسلمانوں کو، کیونکہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، بظاہر جمعے کے خطبوں میں شریک ہو رہے ہیں. تو اب ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ منافقون اتاری ہے، صرف یعنی ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے رویوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کے لیے. اور گاہے بگاہے سورہ بقرہ میں، آل عمران میں، نساء میں، مائدہ میں یہ بات ان کا ذکر چلتا آتی رہتا ہے، ذکر آتا ہے مدنی صورتوں میں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ تم خالص ایمان لاؤ، اپنے رویوں پر نظر ثانی کرو. یہ جو چاشنی ہے، یہ جو تم چمک دمک دیکھتے ہو، یہ دنیا کی ہے، یہ دنیا کا مال ہے، دنیاوی فائدے کے لیے ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی اتنی تگ و دو کر رہے ہو، زندگی لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات قرآن مجید کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ، نبی کی اطاعت دل سے قبول کرو. ٹھیک ہے. خاص احکام ہیں. ہم جب سورہ مائدہ اور سورہ نساء پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خاص احکام ہیں، پردے کے احکام ہیں تو خاص احکام ہیں سورہ احزاب میں. تو یہ جو احکام آ رہے ہیں یہ منافقین کو دیکھ کر ان کو مسلمانوں سے چھان کر الگ کرنے کے لیے یہ احکام جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. بعض احکام سخت ہیں، بعض احکام نرم ہیں. یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اچھا، تو محسن صاحب آپ جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ یہود میں سے آئے تھے اور انہی کے لیے یہ کام کر رہے تھے. سارے جو وہ پروپیگنڈا اصل میں وہی کر رہے تھے. تو اس سارے دور میں ان کا پھر یہود کا طرز عمل کیا رہا؟ وہ احکام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جو معاشرے کی اصلاحات کر رہے ہیں، اب رسول کا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ کا دین بے کم و کاست انسانوں تک پہنچانا بالکل، اور معاشرے کی اصلاح کرنا. جنگ بدر میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، ان کی بیوائیں ہیں، ان کے احکام اب جاری ہو رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کو ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے. وہ یتیموں کا، بیواؤں کا، غلاموں کا مسئلہ درپیش ہے. بالکل، وہ احکام اللہ کے رسول جاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سربراہ بھی ہیں. تو کامل اطاعت جو کی جاتی ہے وہ دین سکھا رہا ہے کہ نبی اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کی جائے گی. قبیلہ سسٹم ہے تو سردار کی مشروط اطاعت کی جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت ہے، اس کے لیے وہ آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو سردار ہوں ان کی اطاعت کرو. پھر جب تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی سردار سے تو لوٹا دو مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ احکام جو ہیں اب اس معاشرے میں جو ریاست بن چکی ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بھی دے رہے ہیں، مدنی دور ہے. تو مسلمانوں میں یہود کی شریعت کے مقابلے میں ایک شریعت پروان چڑھ رہی ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ احکام احادیث میں ہمیں ملتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہود کی مخالفت کرو، یہ کام کرو، یہود کی مخالفت کرو. یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب
یہود نے کھلم کھلا دشمنی مول لے لی ہے، اعلان کر دیا ہے۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے، تو جب پانی نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں تیمم کر لیں، چونکہ یہودی شریعت میں تیمم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، رستے میں ہو تو آدھی، سفری نماز قصر کی نماز ہے تو آپ نے آدھی کر دی ہے قرآن مجید نے۔ جی جی، وضو اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں۔ تو یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا دین ہے جو اس طرح کے احکام تخفیف سے جو ہے وہ مسلمانوں کو دے رہا ہے، چونکہ یہودی مزاج کے اندر فقہ کا غلبہ ہے اور وہ سختی پسند ہیں، وہ سختی پسند ہیں، مزاج ان کا جو ہے وہ سخت ہے۔ تو جو ہی کوئی ایسا حکم جس سے حکم سہل ہو جاتا ہے، حکم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ادا کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، وہ ان کو شدید ناگوار گزرتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کوئی ایسا حکم جو اللہ کی کتاب میں درج ہو اور لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات نہ ہو، نئی بات سنیں پہلی دفعہ، آپ کہیں کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ جی، دین کا ایک تصور یہ بن گیا ہوا ہے کہ دین تو ہوتا ہی سخت ہے، جتنا سخت ہوگا وہ دین ہوگا، وہ دین ہوگا اور اگر اللہ کو پیارا ہوگا۔ جی، اور اگر آپ آسانی کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے شاید آپ کو سازش کرنے لگے ہیں، سازش ہیں، سیکولر آپ بن گئے ہیں، کوئی عجیب و غریب الفاظ استعمال ہونے لگ گئے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے یہود پر سے آ کر وہ ان کے طوق جو گلے میں ڈالے ہوئے تھے، ان کے فقہا اور ان کے علماء نے وہ لوگوں کے گلوں سے ہلکے کیے ہیں۔ رسول اللہ کے بارے میں بھی قرآن مجید اللہ میں کے کہا رسول کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کے غیر ضروری بوجھ جو ہے وہ کمروں سے کم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء جب احکام جاری کرتے ہیں تو وہ غیر ضروری بوجھ لوگوں کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، اپنی مرضی سے احکام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور اگر ان کو کہا جائے کہ یہ بات اللہ کے دین میں نہیں ہے تو آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب یعنی یہود جو ہیں وہ رسول اللہ جب وہ تخفیف کر رہے ہیں تو مسئلہ کر رہے ہیں، تو مسئلہ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ دین نہیں ہو سکتا اللہ کا، اور مسلمانوں کو یہ باور کروا رہے ہیں۔ جب قریش کی طرف سے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا، قرآن مجید میں آیات ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اب آپ مال دیں گے، اللہ کے دین کے لیے مال دیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو آدھا دن کام کرتے ہیں گھر کے لیے اور آدھا دن کام کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، تو ایسے بھی صحابہ کرام ہیں۔ یہ کس وقت ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرض حسنہ مجھے دو۔ اب یہ آیت پڑھی ہے جب صحابہ کرام نے یہود کے سامنے، تو یہودیوں نے اس آیت کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا ہے، اس حد تک چلے گئے کہ اللہ تو وہ خدا تو ایک ہی ہے، مسئلہ تو نبی کا ہوا نا، خدا تو وہی ہے جو تمہارا ہے، جو مسلمانوں کا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بھی مذاق اڑانا کہ بھئی یہ کیسا خدا ہے جو قرض مانگ رہا ہے، معاذ اللہ، یہ اس حد تک چلے گئے۔ تو انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا ہے یہودیوں نے کہ اللہ کے نبی قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد آسمان سے کوئی آگ اترے اور آگ جو ہے وہ قربانی کو اڑا لے جائے۔ اچھا، تو اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو سچا نبی تسلیم کر لیں گے۔ ماننا تو انہوں نے پھر بھی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی منہ مانگا مطالبہ انہوں نے پہلے بھی کیا، مانا تب بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ یہ جو تم شرطیں رکھ رہے ہو یہ نبی کی شرطیں تھوڑی ہیں۔ ان کے ہاں یہ واقعہ مشہور تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قربانی ہوئی تھی اور آگ جو ہے وہ لے گئی تھی، تو یہ نبی کی نشانی تو ہے۔ نبی کی نشانی انہوں نے بنا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ کوئی نبی کی شرط نہیں ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل قریب 18 کے قریب ہیں، 18 انبیاء کیا اس شرط پہ پورے اترتے ہیں جو انہوں نے شرط قائم کر رکھی ہے نبی کے سچے ہونے کی؟ تو اس طرح تو حضرت مسیح علیہ السلام ہوں، حضرت ملاکی نبی ہوں، حضرت عزیر ہوں، حضرت یحییٰ ہوں، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں، کیا ان پر یہ شرط پوری اترتی ہے؟
اگر یہ پوری نہیں اترتی اور تمام انبیاء نے یہ والی بات کر کے نہیں دکھائی تو جیسے وہ سچے ہیں ویسے ہی اللہ کے رسول سچے ہیں، اور یہ شرط جو ہے وہ نبی کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک شرط۔ ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ قبلہ کی طرف آپ نے منہ موڑا ہے، خانہ کعبہ کی طرف، پہلے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں، اب آپ نے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا ہے، تو یہ کیسا دین ہے جو آئے دن اپنا قبلہ ہی بدلتا رہتا ہے؟ تو جس کے پاس کوئی قبلہ ہی نہیں ہے وہ دین کیسا ہے؟ یہ اعتراض کر رہے ہیں، ٹھٹھا بازی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو طنز و تعریض کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ قبلہ جو ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ بنی اسماعیل ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، قریشی ہیں، تو ان کا قبلہ اصلاً تو وہی ہے۔ آپ کی طرف منہ اس لیے کروایا کہ یہ تفریق ختم ہو کہ اسماعیل اور اسرائیل کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز ہے دین ابراہیمی، جو ابراہیم کے دین پر ہے وہ منہ چاہے بیت المقدس کی طرف کرے یا بیت اللہ کی طرف کرے، یہ ایک ہی دین ہے، دونوں اللہ کے گھر ہیں۔ لیکن انہوں نے سازش کے طور پر یہ بات کر دی۔ ایک اور بات جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے کہ ثالثی مقرر کر لیا بعض جھگڑوں پر۔ اچھا، وہ ہوتا اس طرح کہ جون سا مسئلہ حل کروانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس لے کے آتے تو آپ کا فیصلہ اگر وہ دیکھتے کہ ہمارے مفاد میں ہے تو قبول کر لیتے، ٹھیک ہے، اور اگر مفاد میں نہ ہوتا تو اپنے قبیلے کے پاس لے جاتے۔ اچھا، مفاد پرستی ہے نا، یعنی جب مفاد پر زد پڑتی ہے، اپنی مرضی کا فیصلہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنے قبیلے میں لے جاتے ہیں کہ ہمارے مطابق فیصلہ کرو، علماء سے لے دے کر کے کہہ کلا کر جو ہے وہ فیصلہ کروا لیتے تھے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے امیر بھی ہیں اور یہ یہودی آپ کے پاس فیصلہ بھی لاتے ہیں اور آپ نرم دل ہیں، منافقین کے ساتھ باوجود اس کے کہ انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے، آپ نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر منافقین کو سرزنش پلائی گئی ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ نرم گو ہیں، نرم خو ہیں، نرمی کو پسند کرنے والے ہیں۔ اگر آپ تند خو ہوتے، ان کے ساتھ جھگڑالو ہوتے تو یہ آپ کے پاس کبھی نہ بیٹھتے۔ منافقین کے ساتھ اللہ کے رسول کا یہ خاص رویہ ہے کہ آپ نرمی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس کام کو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالثی مقرر کیا اپنے مفاد کے لیے، فرماتا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ کے رسیا ہیں، ان کو جھوٹی بات اپنے مفاد کی چاہیے، تمہارا سچا فیصلہ نہیں چاہیے۔ نبی کو بیان کیا جا رہا ہے یہ جھوٹ کے رسیا ہیں اور حرام کھاتے ہیں، بس اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے درمیان ثالثی کرو یا نہ کرو، اختیار دے دیا ہے، یعنی آپ کے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ نے ان کا فیصلہ کرنا ہی ہے، بلکہ آپ نہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ثالثی کریں یا بے رخی اختیار کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر ان سے بے رخی اختیار کرو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ٹینشن نہیں لینی، یعنی آپ انکار کر دیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ثالثی کرنی ہے تو ان کے درمیان انصاف سے ثالثی کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے تو انصاف سے کرنا ہے، یعنی یہ یہودی ہیں تو جو ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین میں مخالف کے لیے بھی انصاف اور عدل ہے، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ فرمائیں اور چاہیں تو نہ فرمائیں۔ یہ کچھ پروپیگنڈے تھے جو یہودی ہیں مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم نے مدینہ میں پائے جانے والے گروہ جن کو ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں ان کی سازشوں اور یہود کے پروپیگنڈا کے حوالے سے گفتگو کی۔ اگلی نشست میں ہم غزوہ احد اور اس کے حوالے سے بات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے۔ آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں۔ آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ،
ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے۔